ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی لائق زیبا ہے جو سارے جہانوں کا تنہا اور اکیلا خالق و مالک ہے. بے شمار السلام نبی آخری صادق الامین رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین کثیر المعجزات امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات، آج کے ہمارے اس ہفتے واری اجتماع کا جو عنوان ہے بدعت سازی کے اسباب، یوں تو آپ نے اہل علم سے بدعات و خرافات کے تعلق سے گزشتہ ماہ کی مناسبت سے بہت ساری باتیں سماعت فرمائی ہوں گی. آج بدعات کے متعلق میں آپ کے سامنے ان باتوں کو کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا جس کے سبب معاشرے میں بدعات پروان چڑھتی ہے. بدعات کیسے معاشرے میں پھیلتی ہے، بدعات کو کیسے بڑھاوا ملتا ہے. انشاءاللہ کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ ان باتوں کو رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین اسلام اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے وحی کے ذریعے نازل فرمایا اور اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہوا کہ اللہ نے اس دین کو مکمل کیا، کامل کیا. اس امت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل بھی ہوا تو وحی کے ذریعے مکمل ہوا. دین نازل بھی وحی کے ذریعے ہوا اور دین کی تکمیل بھی وحی کے ذریعے ہوئی. آج کا میرا موضوع اگر اس کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں تو یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے گی کہ دین میں بگاڑ کہاں سے پیدا ہوتا ہے، گمراہیاں کیسے کیسے انسان گمراہی کے راستے پر چل پڑتا. بدعات در حقیقت شریعت سازی ہے. دین اسلام اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے وحی کے ذریعے نازل فرمایا اور اگر اس دین کے کامل ہو جانے کے بعد کوئی اپنی طرف سے کسی بات کو، کسی مسئلے کو اگر دین کہے اس پر ضروری ہے کہ وہ اللہ کے قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات کرے. اس ممبر کا حق ہے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں سے گونجے. قیامت کی صبح تک اگر کوئی کسی بات
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دلیل دینی پڑے گی. دین قرآن و حدیث میں مکمل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے مسائل کو دین منوانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کی قسم قیامت کی صبح تک جو چیز نہ رب کے قرآن میں ہو، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہو، اور نہ صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا ہو، قیامت کی صبح تک وہ چیز دین نہیں بن سکتی. دین اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آسمانوں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی طرف توجہ فرماتے ہوئے فرمایا، لوگوں کیا میں نے تم تک دین کو نہیں پہنچا دیا؟ صحابہ اکرام کا جم کٹھا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین کو پہنچا دیا. حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگشِ شہادت کو آسمان کی طرف بلند فرماتے ہیں اور آسمان سے زمین کی طرف لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے دین کو پہنچا دیا. صحابہ اکرام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اشارہ کیا، اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اشارہ کیا، آپ پر وحی کے آثار نمودار ہونے لگ گئے، وحی کی کیفیت طاری ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا. وحی نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. مکمل کسے کہتے ہیں؟ یہ گلاس مکمل طرح سے بھری ہوئی ہے جی، اس میں ابھی کچھ پانی ڈالنے کی گنجائش باقی ہے. مکمل اسے کہتے ہیں. ایک قطرہ بھی دین مکمل ہے، کوئی اور چیز داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب دین کامل ہو گیا. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، ہمارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا. بہت بڑی نعمت تھی. یہودی کہنے لگے اے عمر، جو آیت تمہارے نبی پر نازل ہوئی وہ اگر ہمیں مل جاتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے. دین کامل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، قیامت تک وہی دین چلے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا. آج امت میں اختلافات کیوں ہیں؟ بنیادی سبب دین کو کامل نہیں مانتے. اقرار کرنا ایک اور بات ہے، ہر کسی کا مشغلہ بن گیا. ہر کوئی نبی سے محبت کا دعوے دار ہے، ہر کوئی کتاب و سنت کا نام لینے والا ہے. پھر یہ اختلافات کا سبب کیا ہے؟ عمل پہ کھڑے نہیں اترتے. نبی سے محبت کا دعویٰ تو ہے، لیکن محبت رسول کے تقاضوں کو کون پورا کریں گے؟ دین کامل ہو چکا، اللہ نے نعمتوں کو پورا کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کے دین ہونے پر اللہ راضی ہو گیا. دین اسلام کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول، جو اللہ نے کہا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، وہ دین اسلام ہے اور مکمل ہو گیا دین. اللہ کے نبی اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں، اللہ تو گواہ رہنا، میں نے دین کو پہنچا دیا. اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا رہا ہے کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا اور آپ نے دین کو پہنچا دیا. اب جو کوئی دین کی بات کرے گا اسے قرآن سے یا حدیث سے بتانا پڑے گا. قیامت تک کوئی اپنی طرف سے اگر دین میں کوئی چیز کو شامل کرتا ہے تو پھر وہ شخص مجرم ٹھہرے گا اللہ کی بارگاہ میں. اور اگر کوئی نکالتا ہے، یہ گلاس بھر جائے اور اس میں سے پانی نکال دی جائے، پانی کو نکال دیا جائے تو کامل قرار دی جا سکتی. کمی کرنے والے بھی مجرم، زیادتی کرنے والے بھی مجرم. آج امت میں اختلافات کیوں ہیں؟ اس کا اہم سبب یہ ہے
کہ ہر کوئی اپنی اپنی بات کو دین منوانا چاہتا. اللہ اکبر. بہت بڑا جرم عظیم ہے. یہ اللہ کا اختیار ہے کس چیز پر ثواب ملے گا, کس چیز پر عذاب ملے گا, یہ اللہ مقرر فرمائے گا. یہ کسی محلے والوں کو, بستی والوں کو, کسی زمانے والوں کو اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں فرض فرمائی تھی, اور پھر موسیٰ علیہ السلام معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے, تخفیف کر کر کتنی رہ گئی؟ 5 وقت کی نمازیں. اور قیامت تک 5 وقت کی نمازیں رہی. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں ثواب کی نیت سے دن میں 6 وقت کی نماز ادا کروں گا, فرض نماز, مان سکتے مسلمان؟ اللہ نے جو بتایا وہی دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سکھلایا وہ دین ہے. اگر کوئی 6 وقت کی نماز اگر کہہ دے تو اسے کیا کہیں گے؟ یہ تو شریعت سازی ہے نا. کام بہت بہترین ہے. نمازیں ادا کرنے والوں کے لیے اللہ نے جنت کا ایک دروازہ خاص رکھا ہے, باب الصلاۃ. لیکن نماز اسی طرح سے پڑھی جائے گی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. لیکن دین میں زیادتی ہو رہی ہے, دین میں رخنا اندازی کی جا رہی ہے. پچھلی قوموں کی گمراہی کا سبب کیا تھا؟ جی اللہ رب العزت اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دین, اہل کتاب دین میں غلو مت کرو, دین میں حد سے آگے مت بڑھو, جتنا بتایا گیا اس پر عمل کرو. لیکن ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود 71 فرقوں میں بڑھ گئے, نصارہ 72 میں بڑھ گئے, اور یہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. کلھا فی النار الا واحدہ, سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. اس امت کے 72 فرقے جہنم رسید ہوں گے. پچھلی قوموں کی گمراہی کا سبب دین میں غلو کرنا, اور اس امت میں جو فرقے گمراہ ہو رہے ہیں بدعات و خرافات کے سبب گمراہی عام ہو رہی ہے. اس موضوع کو سمجھ جاؤ تو پتہ چل جائے گا کیسے بدعت سازی ہو رہی ہے اور کس طرح سے. آج بھی روافض ہیں, انہوں نے کئی بدعتیں ایجاد کر لی, اور بدعات کی 2 قسمیں ہیں. بدعات تو ساری بدعتیں گمراہیاں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. لیکن ایک ہوتی ہے بدعت مکفرہ جو عقیدے کو تباہ کر دیتی ہے, عقیدے کی بدعت. اور ایک ہوتی ہے بدعت مفسقہ. آدمی ہر بدعت گمراہی ہے, اور لوگ ہیں کہ بدعتوں کو دین سمجھ کر عمل کر رہے ہیں. روافض کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی اختیار حاصل ہے دنیا چلانے کا, زمین و آسمان کے نظام کو چلانے کا, وہ ائمہ کو حاصل ہے. یہ بدعت مکفرہ ہے, عقیدے کی خرابی. اللہ تعالیٰ مختار کل ہے, اور ایسے بھی عقائد ہیں کہ جو کام اللہ سے نہیں ہوتا وہ کام اماموں سے ہو جاتا ہے. معاذ اللہ, ایسے عقیدے ہیں. اور یہ بھی عقیدے ہیں کہ اللہ علی میں حلول کر گیا. معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. تو یہ بدعت مکفرہ جو عقیدے کو بگاڑ دیتی ہے, اس سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. بدعت مفسقہ سے اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن گنہگار ہوتا ہے. اللہ اکبر. مثالیں آئیں گی انشاءاللہ. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہیں ماتم کو دین سمجھا جا رہا ہے ثواب کی نیت سے, اور تو کہیں موسیقی بجانے کو, تیسری عید منانے کو. گزشتہ ماہ ہوا دین اسلام کے نام پر کیا کیا نہیں ہوا. سڑکوں پر لڑکیوں کو نچوایا گیا عید میلاد کے نام پر, نعرے لگائے گئے, ڈھول تاشے ڈی جے موسیقی, تماشا بنانا پڑ دیا. اللہ اکبر. کیا یہ دین اسلام ہے جو کچھ ہو رہا ہے؟
علماء اگر کہیں کہ نہیں جی یہ دین، اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ دین نہیں ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، تو اپنے علماء کو کہنے کے بعد بھی ہو گیا۔ حالات کس طرح سے آگے بڑھ چکے ہیں، اپنوں کی بھی نہیں مانتی اب لوگ، عوام کے یہ حالات ہو گئے، کیوں؟ دین سے دوری ہے۔ میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں، بدعت سازی کے اسباب میں سے سب سے بنیادی سبب کتاب و سنت کو ترک کر دینا۔ اسی حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم شیئین، لوگوں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے تھامو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا بعدہما۔ وہ دو چیزیں کیا؟ کتاب اللہ و سنت، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا میرا طریقہ، میری سنتیں، میری احادیث، میرا راستہ، ان دو چیزوں کو تھامے رکھو۔ بعض حدیث میں آیا کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ کتاب و سنت کو تھامنے والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، وہ کن کے ساتھ ہوگے قیامت کے دن؟ جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے گمراہ نہیں ہوں گے۔ ساری گمراہیاں یہیں سے شروع ہوتی ہے، کتاب و سنت کو ترک کر دینا، یہیں سے ساری گمراہیاں شروع ہو رہی ہیں۔ دین وہی ہے لوگوں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جو قرآن و حدیث میں مکمل کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية۔ تمہیں خبر ہے اس دن کی جس دن بہت سے چہروں پہ ذلت و رسوائی چھائے گی۔ وجوہ یومئذ خاشعة، ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہوگی۔ جانتے ہو قیامت کے بارے میں؟ عاملۃ ناصبہ، اس دن بہت سے چہرے ہوں، بہت سے لوگ ہوں گے عمل کر تھک جائیں گے، بہت عمل کیے ہوئے۔ ناصبہ، عاملہ کہتے ہیں بہت عمل کیے ہوئے، ناصبہ کہتے ہیں تھکے ہوئے، عمل کر تھک جائیں گے۔ تصلیٰ نارا حامیہ، کیا بنے گا؟ جہنم کی آگ پہ ڈال دیے جائیں گے، جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ بہت عمل کریں گے، کیونکہ ان کے اعمال اللہ کے لیے نہیں ہوں گے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں۔ ہر عمل کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرطیں، عمل خالص اللہ کے لیے ہو، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ حکم اس بات کا دیا گیا خالص اللہ کے لیے دین کو کر اللہ کی بندگی کرے، ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسری شرط طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، عمل اللہ کے لیے ہو رہا ہے اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو تو رب ذوالجلال کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں ہوگا تو ایسا عمل برباد ہو جائے گا، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق نہ ہو۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی قرآن و حدیث میں اس بات کی دلیل نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ منع کہاں ہے۔ یہ شوشہ بہت مشہور ہوا، بھائی عید میلاد ہم منا رہے ہیں، تم کہتے ہیں نہیں منانا چاہیے تو پھر منع کی دلیل بتاؤ۔ نہیں ہونا ہی منع کی دلیل ہے، منع کی دلائل ہے، تم بیٹھو علماء حق کی صحبت میں جانب تلمس کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ منع کے دلائل کیا۔ لیکن ہم نے کہا کہ دن میں 5 وقتہ نمازیں فرض ہیں، میں نے کہی نماز کوئی ثواب کی نیت سے 6 وقت کی نماز پڑھ لے، منع کی دلیل تو نہیں ہے، لیکن پڑھ سکتے ہیں، اللہ کی قسم نہیں پڑھ سکتے۔ فجر کی کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ ابھی ہم نے مغرب ادا کی، کتنی؟
3 فجر کی کتنی پڑھ دیں؟ یہی 3 رکعتیں ثواب کی نیت سے فجر میں اگر فرض سمجھ کر مسلمان پڑھنا شروع کر دے، جی کیا خیال ہے؟ اللہ راضی ہوگا؟ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے اللہ راضی نہیں ہوگا، اللہ غضبناک ہوگا۔ ہر رکعت میں سجدے کتنے؟ جی رکوع کتنے؟ ثواب کی نیت سے اگر کوئی 2 رکوع شروع کر دے تو نہیں بھائی سجدے بھی 2 ہیں، ہم زیادہ ثواب کی نیت سے 2 رکوع شروع کر دیں، ہو سکتا؟ اللہ کی قسم کبھی نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی وضو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص اعضاء سکھائے دھونے کے لیے، اگر کوئی ان مخصوص اعضاء کو دھونے کے بجائے 3 مرتبہ سر پر سے بالٹی بھر پانی ڈال لے اور سارے بدن کو بھگا لے زیادہ ثواب کی نیت سے، تو کیا وضو مانا جائے گا؟ 3 مرتبہ ہو سکتا؟ جی رمضان کے 29 یا 30 روزے فرض، 31 روزے فرض، جی جب رکعتیں 2 سے 3 نہیں ہو سکتی، جب نمازیں 5 سے 6 نہیں ہو سکتی، جب رکوع 1 سے 2 نہیں ہو سکتے، جب روزے 30 سے 31 نہیں ہو سکتے، تو عیدیں سال میں 2 سے 3 کیسے ہو سکتی ہے؟ جی تیسری عید منانے والوں، اللہ کے نبی کے دین سے کیا تم راضی نہیں ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور تم جو عمل کر رہے ہو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بتایا ہے تو ہمیں بتاؤ، اللہ کی قسم ہم بھی منائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں کیا تو اللہ کے لیے اس کو دین مت سمجھو۔ کہتے ہیں منع کی دلیل کہاں ہے؟ جنازے کی نماز ہم پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، ثواب کی نیت سے اذان، تو منع کی دلیل تو نہیں ہے۔ عید کے دن اذان دی جاتی ہے، ثواب کی نیت سے اذان ہو، منع کی دلیل نہیں ہے۔ تو ایسی اگر بات کریں گے تو دین سارا کا سارا تبدیل ہو کر رہ جائے گا۔ منع کے دلائل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کوئی ہمارے اس دین میں ایسی بات داخل کرے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو ایسی چیز مردود ہے، قابل رد ہے، لعنت زدہ ہو جائے گی چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، اور اللہ کیا فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ منع کے دلائل نہیں، تمہیں جو کچھ رسول دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی نے جو چیز نہیں بتائی وہ دین نہیں بنے گا۔ اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، بہت سارے لوگ منچاہی نے بدعت سازی کے اسباب میں سے بنیادی سبب کتاب و سنت کی تعلیمات کو ترک کرنا، دوسرا اہم سبب دین میں غلو کرنا، غلو کے سبب پچھلی قوم ہلاک ہوئی۔ اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن نسائی کتاب المناسک، فرمایا لوگوں دین میں غلو نہ کرو، پچھلی قوموں کو دین میں غلو نے ہلاک کر دیا۔ اور تیسرا اہم سبب منچاہی نیکی، یہ بھی اچھا دکھ رہا وہ بھی اچھا دکھ رہا، ایسا بھی کر لیں گے ویسا بھی کر لیں گے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا اس چیز کو دین سمجھ کر عمل کرنا، یہ بدعت سازی کے اسباب میں سے بنیادی سبب ہے، تیسرا اہم بنیادی سبب۔ اللہ رب العزت کا کیا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ بدعتی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی جسارت کر رہا، اللہ کی قسم کوئی ایمان والا کسی صاحب ایمان کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھے۔ ایمان والا کر سکتا، اتنی بڑی جسارت، بہت بڑی جسارت ہے اس چیز کو دین سمجھ کر عمل کرنا جس کو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی جسارت۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے سے اللہ سے بچاؤ، بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اس آیت کا شان نزول صحیح بخاری کتاب التفسیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
اور صحیح بخاری کتاب النکاح کی سب سے پہلی حدیث علی رضی اللہ عنہ، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ اور تیسرے صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز معلوم کرتے ہیں. تفصیلی حدیث ہے، بات کو مختصر کر رہا ہوں. پھر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں، عبادتیں کب کرتے ہیں، کس طرح سے آپ کا دن گزرتا ہے، شام راتیں آپ کی کیسے گزرتی ہیں، ساری چیزیں معلوم کرنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا اعلیٰ مقام، بہت بلند درجہ، آپ کا مقابلہ تو بہت دور کی بات ہے، آپ کی طرح عبادتیں بھی لوگ نہیں کرتے، لیکن صحابہ اکرام آپس میں گفتگو کرتے ہیں. اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ آج کے بعد میں کبھی دن میں کھاؤں گا نہیں، روزے رکھوں گا. نفل روزہ کی نیت کرتے ہیں کہ کبھی میں نہیں کھاؤں گا. کس کے لیے روزہ رہے ہیں جی؟ اللہ کے لیے. اور روزداروں کے لیے اللہ نے جنت کا ایک خاص دروازہ رکھا ہے، باب الریان. ایک مرتبہ جو اس میں سے داخل ہو جائے کبھی پیاس نہیں ستائے گی. اللہ اکبر. اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، 16 سیدوں کے روزے نہیں. دوسرے صحابی یہ عہد کرتے ہیں کہ رات کو سوؤں گا ہی نہیں، نمازیں ادا کروں گا. نوافل، کثرت سے نوافل ادا کرنے والے، نمازوں کے پابند لوگوں کے لیے اللہ نے جنت میں ایک خاص دروازہ رکھا ہے، باب الصلاۃ. تیسرے صحابی کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. صلاۃ الغوثیہ نہیں ہو رہی. تیسرے صحابی نکاح ہی نہیں کروں گا. نکاح کرو، بیوی بچے کہاں، دنیا داری، اللہ کے لیے زندگی وقف کر دوں گا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے ایسے ایسے ارادہ کیا ہے. کہا اللہ کے نبی ہم نے ایسے ایسے عہد کیا ہے، ایسے ایسے ارادہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں سنو، میں تم سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نمازیں بھی ادا کرتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جو کوئی میرے طریقے سے منہ موڑ لے اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. کتنے پیارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات قیامت تک کے. کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ کیوں بات سمجھ میں نہیں آتی؟ منچاہی نیکی دین اسلام میں نہیں چلے گی، لیکن ہو رہا ہے. اسی طرح ایک اہم سبب بدعت سازی کے اسباب میں سے، جب کہا جائے کہ بھائی یہ چیز دین نہیں ہے جی، یہ نہیں کرنا، یہ فلاں جو ہے یہ دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. مول صاحب بڑوں سے چلتے ہوئے آ، یہ بدعت سازی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے. نہیں بڑوں سے چلتے ہوئے آ. یہ کس کا طریقہ ہے جانتے ہیں آپ؟ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَل نَّتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. جب ان کفار کی مثال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا. اللہ نے کیا نازل کیا؟ دین اسلام کو قرآن و حدیث کے ذریعے. وحی متلو، وحی غیر متلو، یہ الگ تفصیلات ہے. قرآن وحی متلو ہے اور حدیث وحی غیر متلو، دونوں اللہ نے نازل کی ہے. اللہ کے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جو کچھ بھی کہتے ہیں اللہ وحی نازل کرتا ہے. اور وہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی اور کو یہ اختیار حاصل ہے آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا، قالو کیا کہتے ہیں لوگ؟ کہتے ہیں بل نتبع، ہرگز بھی نہیں، ہم نہیں دیکھیں گے ادھر، ہم نہیں سنیں گے، ہم نہیں چلیں گے. بل نتبع، ہم ہرگز بھی اتباع نہیں کریں گے، ہرگز نہیں. ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، جو بڑوں سے چلتے ہوئے آ رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے ان سے جب کہا جاتا ہے آؤ رب کے قرآن کی طرف، نبی کی حدیث کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف، کہتے ہیں نہیں جو نازل ہوا اس کی طرف نہیں، ہم تو جو اپنے بڑوں سے چلتے ہوئے آ رہا ہے، باپ دادا سے چلتے ہوئے آ رہا ہے، اسی پر چلیں گے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون. اللہ فرماتا ہے
کے کفر کی مثال تو ایسی ہی ہے جیسے کسی جانور کو چرنے کے لیے چراگاہ میں چھوڑ دیا جائے، پھر ندا لگائی جائے تو جانور واپس پلٹ کر آتا، وہ تو چرنے میں مشغول ہو جاتا۔ یہ بہرے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں، عقل نہ ان کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دین آسان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ویسے عمل کر لیتے ہیں، نجات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، کل امت یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، الا ابا، مگر جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام فرمانے لگے، اللہ کے نبی آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، یا رسول اللہ انکار کون کرے گا جنت میں جانے سے؟ کیا ایسے بھی لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی در حقیقت اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، جنت میں داخلے سے انکار در حقیقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر ایک ایک مسئلے کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دین وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، سکھلا دیا، جتنا بتلانا تھا، جتنا سکھانا تھا۔ قیامت تک منبر سے وہی سنایا جائے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ایجاد کی جائے گی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ قرآن مجید کی آیتیں سنا رہا ہوں، اتباع کرو۔ دیکھیے اردو سے بہت قریب ہے عربی، اتبعوا ما انزل، اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا، انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور اپنے اولیاء کی پیروی مت کرو، سرپرستوں کی۔ وقت کے کتنے بڑے امام ہو، فقیہ ہو، پیر ہو، بزرگ ہو، ان کی بات کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا۔ اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق کہہ رہے ہیں تو وہ دین ہے، اگر وہ کتاب و سنت کی برعکس کہہ رہے ہیں تو پھر وہ دین، کیونکہ اللہ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو تو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، ان کی پیروی مت کرو، اولیاء کی، سرپرستوں کی، اپنے اپنے بڑوں کی، بلکہ ہر امام کی، ہر بزرگ کی، ہر پیر کی، ہر فقیہ کی بات کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا، کتاب و سنت کے موافق ہوگا، مطابق ہوگا تو اس کو عمل کیا جائے گا۔ اسی طرح بدعت سازی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب موضوع من گھڑت روایات کو لوگوں میں عام کرنا، بیان کرنا، اس کی تعلیم دینا، یعنی وہ باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کر اس چیز کو دین بتانا، یہ بدعت سازی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ ضعیف روایات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب العلم، صحیح مسلم اور بھی دیگر کتب حدیث میں کثرت سے یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ اب تو لوگ اللہ کے نبی پر بھی جھوٹی روایات بیان کر رہے ہیں اور واقعات بھی جھوٹے جھوٹے سنا رہے ہیں، واقعات بھی سنا رہے ہیں جھوٹے جھوٹے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ پانی پر چلتے ہوئے جنید بغدادی کے ساتھ ان کے مرید تھے، تو انہوں نے اپنے مرید سے کہا یا جنید کہتے ہوئے پانی کا دریا پار کر لو، اور مرید دیکھ رہے تھے کہ پیر صاحب یا اللہ کہہ رہے ہیں، اور جیسے ہی یا اللہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں، پیچھے مرید صاحب یا جنید، دل میں خیال آیا، ایک ملا جی کہہ رہا ہے کہ دل میں شیطانی وسوسہ آیا، کیا وسوسہ آیا؟ یا اللہ کہو۔ معاذ اللہ کو یاد کرنا شیطانی وسوسہ ہو سکتا؟ جھوٹے واقعات، جنید بغدادی کا نام لے کر اللہ کی قسم کسی ایک کتاب سے یہ واقعہ بتا دو، جھوٹ باندھا گیا جنید بغدادی پر، جھوٹے واقعات سنا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جیسے یا اللہ کہا ڈوبنے لگ گیا، یا جنید کہتے ہی پانی پر آ گیا۔
یعنی اللہ سے پہنچنے کے لیے پہلے مجھ تک پہنچ، میرا ذکر کر، مجھے یاد کر، میری پرستش کر، میرا ورد کر. یہ تعلیمات دینا چاہتے ہو؟ پھر اپنے پیٹ بھرو گے. جھوٹے واقعات سنا کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. یہ بدعت سازی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے. ایک اور واقعہ سنا دیا گیا. صبح بہار ایک کتاب ہے، کتابچہ الیاس قادری صاحب کا، جو ساری سنیت کے امیر ہے اس وقت دنیا میں. لکھتے ہیں صفحہ نمبر 5 پر کہ عید میلاد منانے والوں کے لیے ابو لہب کے عمل میں سب سے بڑی دلیل ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی سے ثابت ہوتی تو ابو لہب کے عمل کو سب سے بڑی دلیل کہتے. قرآن سے ثابت ہوتی تو ابو لہب کے عمل کو سب سے بڑی دلیل کہتے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، خباب و بلال، انس و ابو ہریرہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہوتی تو ابو لہب کے عمل کو سب سے بڑی دلیل کہتے. بات سمجھنے کی علمی باتیں کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی تو کہتے کہ نبی کے اس عمل میں ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے. صبح بہارا صفحہ نمبر 5 پر لکھتے ہیں کہ ابو لہب کے عمل میں ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے. لوگوں کون ابو لہب؟ وہ بدبخت جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رلاتا رہا، ستاتا رہا. جب تک اس کا وجود تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رلاتا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے پتھر مارنے والا ابو لہب تھا. اللہ کے نبی نے جب دعوت توحید کو عام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا تب لگا یا محمد، اے محمد معاذ اللہ تو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے. اللہ کی پناہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رلایا کرتا تھا، پتھریں مارا کرتا تھا. اور اس کی بیوی اللہ کے نبی کو کہتی جمیل، صحیح بخاری میں آیا جبریل کے آنے میں تاخیر ہو جاتی تو کہتی کہ اے محمد کیا آج تیرے پاس تیرا شیطان نہیں آیا؟ معاذ اللہ. جبریل امین کو اس کو دلیل بناتے. ارے اللہ نے قرآن میں کئی کفار کا ذکر کیا لیکن کسی کافر کے نام پر سورت نازل کی. یہ وہ بدبخت تھا جس کے رد میں اللہ نے مکمل سورت نازل فرما. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جب دلیل بنا ہی رہے ہو تو بتاؤ کیا دلیل ہے. کہا ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا. امام سہیلی والی روایت جو بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ تو انقطاع ہے، ضعیف روایت. اور پھر یہ کسی نے دیکھا. ہم نے کہا کس نے دیکھا خواب میں؟ کہ عباس، وہ تو روایت ہی منقطع ہے مانتے ہیں، لیکن ایک روایت میں کس نے دیکھا نہیں معلوم. صبح بہارا میں لکھ رہے ہیں کہ کسی نے دیکھا. کس نے دیکھا وہ بھی نہیں معلوم، بس دیکھے. ہم بولے ٹھیک ہے، جب دیکھے تو کیا دیکھے؟ کہا ابو لہب کو دیکھے جہنم میں انگلی سے پانی پی رہا تھا جس انگلی سے شعیبہ کو آزاد کیا تھا. ہم نے کہا اللہ فرماتا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. جہنم کا ذکر کر رہا ہے اللہ. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. جہنمیوں کو نہ پانی ملے گا نہ ٹھنڈک کی کوئی چیز چکھنے کے لیے ملے گی. اللہ فرما رہا ہے کہ جہنم میں پانی نہیں ہے. ملا کہہ رہا ہے کہ نہیں، جہنم میں پانی بھی پیا جا رہا ہے. کس کی مانیں گے؟ اللہ کی مانیں گے یا ملا کی مانیں گے؟ وہ ابو لہب جو اللہ کا دشمن، جو رسول اللہ کا دشمن صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کا دشمن، ایمان والوں کا دشمن، اس کو دلیل بناتے ہو اپنے پیٹ کے لیے. اور اللہ کیا فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. ہلاک ہو گیا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. اللہ فرما رہا ہے ہاتھ ٹوٹ گئے. اور لوگوں وہ ہاتھ ٹوٹنے کے ہی لائق تھے جو میرے نبی پر پتھر مارا کرتے تھے. یہ وہ بدبخت تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو بیک وقت طلاق دلوانے لگا. کیا بیتتی ہے باپ پر تو بیٹی کی طلاق ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی پر ظلم ڈھانے والا اس کو دلیل بناتے ہو. اور اللہ فرماتا ہے اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. جب ہاتھ ٹوٹ گئے تو ہاتھ ہی نہیں رہے. جب ہاتھ ہی نہیں رہے تو انگلی ہی نہیں رہی. جب انگلی نہیں رہی تو پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ جھوٹے واقعات سنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. بدعت سازی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب موضوع من گھڑت روایات کو بیان کرنا. اسی طرح رائے اور جہالت سے دین پر بات کرنا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی
صحیح بخاری کتاب العلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، یرفع العلم ویثبت الجہل، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ علم کیسے اٹھے گا؟ اللہ علماء حق کو موت دے دے گا، ایک ایک کر کر اس زمین سے علماء ختم ہو جائیں گے، جاہل بات کریں گے، جہالت کو عام کریں گے، جاہلانہ گفتگو ہوگی، اور جاہلانہ باتوں پر لوگ نعرے لگا رہے ہیں، جاہلانہ گفتگو پر پیسے ایسے لٹا رہے ہیں۔ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہوگی، جاہل گفتگو کرے گا اور خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ یہ بدعت سازی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے میرے دوستو۔ اسی طرح غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرنا، کرسمس بول کر وہ لوگ منا رہے ہیں، وہ بھی تو جیزس کی برتھ ڈے مناتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا، لیکن یہ بھی عقیدہ۔ اور ہاں، موضوع روایات میں ایک روایت یہ بھی بیان کرتے ہیں، نور من نور اللہ، کیا کہتے ہیں؟ کنت کنزا مخفیہ، موضوع روایت، اللہ فرما رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے نور سے ایک نور کو بنا دیا، یعنی اللہ میں سے نکلا۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے کوئی نہیں نکلا، میں کسی سے نہیں نکلا، اور تم کہتے ہو اللہ میں سے نور من نور اللہ، نور نکلا۔ ایسی ایسی باتیں بیان کر کر لوگوں کو گمراہ کرنا، دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنا میرے دوستو، انہی اسباب میں سے غیر قوموں کی مشابہت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح بدعت سازی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب، قرآن و حدیث کی دلیل تو دینا لیکن دلیل کو اپنے دماغوں سے سمجھنا، صحابہ کرام کے فہم کو ترک کر دینا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان لاؤ میرے نبی کے صحابہ کی طرح تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ قرآن قادیانی بھی سنا رہا ہے، قرآن رافضی بھی سنا رہا ہے، حدیث قادیانی بھی سنا رہا ہے، حدیث شیعہ بھی سنا رہا ہے، لیکن اپنے اپنے دماغوں سے حدیث کو سمجھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں تو گمراہ ہوں گے۔ قرآن و حدیث کو صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور غیر سبیل المؤمنین، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر چلے گا میں اسے ادھر ہی چلاؤں گا۔ مومنوں سے مراد جب قرآن نازل ہو رہا تھا صحابہ اکرام تھا، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر چلو گے، اللہ فرماتا ہے تم جدھر چلو گے میں تمہیں ادھر ہی چلاؤں گا۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، یہاں تک کہ جہنم رسید کر دوں گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے پہنچنے کا۔ فہم صحابہ کو ترک کر دینا بدعت سازی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ اسی طرح بدعت سازی کے اسباب میں سے دین کو کامل نہ سمجھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کامل ہو گیا، دین کو کامل نہ سمجھتے ہوئے تقلید کی راہ اختیار کرنا، یہ بدعت سازی کے اسباب میں سے ہے۔ اور ایک اہم سبب بدعت سازی کے اسباب میں سے بدعتیوں کی صحبت اختیار کرنا۔ ابو داؤد کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا۔ بدعتیوں کی صحبت، نہیں ہم ان کو بھی اسٹیج دے دیں گے، ان کو بھی بلا لیں گے، وہ بھی سنا دینا، ہم بھی کچھ سن لیں گے، اس سے گمراہیاں پھیلتی ہے۔ دوستو، بدعت سازی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ بدعتیوں کی صحبت اختیار کرنا۔ اسی طرح ایک اور سبب بدعتیوں کی تعظیم کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الشریعہ میں امام آجوری نقل فرماتے ہیں، من وطر صاحب بدعہ فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کو ڈھا دیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ وقت میرا ختم ہو چکا ہے، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ بدعت سازی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب لوگوں کو بدعات کرتا ہوا دیکھ کر خاموشی اختیار کرنا، یہ سب سے بڑا سبب بن رہا ہے۔
لوگ اللہ کی شریعت کو بدلتے جا رہے ہیں، لوگ نبی کے دین کو بدلتے جا رہے ہیں، اور کتاب و سنت کے متوالے حکمت کا تقاضا کہہ کر چپی سادھ لے رہے ہیں۔ میں خوش، میرا گھر خوش، میرا پریوار، میرا اسٹیٹس، میرا مینٹیننس، میرے بچے، میری بیوی، میں صحابہ اکرام کا کیا معاملہ تھا؟ لوگوں کو بدعات کرتا ہوا دیکھ کر صحابہ روکا کرتے تھے، ان کی گرفت فرماتے، ان کی نکیر کرتے۔ بدعتیوں کو ان کے عمل پر نکیر کرنا یہ سنت صحابہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن لوگ ہیں کہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی، لیکن مختصر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرتا ہوا دیکھا تو سختی سے نکیر کی۔ سنندار کی حدیث نمبر 210، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی مسجد میں سے بدعتیوں کو نکال باہر کر دیا تھا۔ لوگ کیا کر رہے تھے؟ حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود نے دیکھا رضی اللہ عنہ، کہا لوگوں تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہمارا تو بھلائی کا ارادہ ہے، خیر کا ارادہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ کتنے ایسے خیر کے طلبگار تھے جو خیر تک نہیں پہنچ سکے، اچھا ہوتا کہ تم اپنے گناہوں کو شمار کرتے۔ کہا لوگوں ابھی تمہیں نبی کے صحابہ موجود ہیں، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے حفاظت سے محفوظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن نہیں ٹوٹے، اتنی جلدی تم گمراہی پر آ چکے ہو۔ اور فرمایا یا تو تم نبی کے طریقے سے بہتر طریقے پر ہو یا گمراہی کا راستہ کھول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے افضل طریقے پر کوئی ہو سکتا؟ اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا۔ جو نبی بتائے وہی افضل طریقہ ہے۔ کہا کہ تم نبی کے طریقے سے بہتر طریقے پر یا گمراہی کا راستہ کھول رہے ہو۔ ایک روایت میں آیا ان کنکریوں کو ٹھوکر مار دی اور کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، یہ دین میں سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان میں سے تیر نکل جاتا ہے، واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ ایسے ہی ہوا۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں یہ جو گروہ کوفہ کی مسجد میں حلقے بنا کر کنکریوں پر تسبیح تحلیل تکبیر کر رہے تھے، یہی تھے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خوارج میں شامل ہو کر صحابہ سے جنگ کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ بدعتی ہی تھے جو خارجی کہلائے بات کے۔ بدعتیں کرتے کرتے انسان دین سے خارج ہو جاتا، اسے پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں۔ آخری حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث فرماتے ہیں ہر نبی کی امت میں کچھ حواری ہوتے ہیں، کچھ ساتھی ہوتے ہیں، یاخذون بسنتی ویقتدون بامری، وہ نبی کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اور جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان کے بعد کچھ ایسے نالائق جانشین بن جاتے ہیں، یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، ویفعلون ما لا یؤمرون، اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو ان کو حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے جو حکم نہیں دیا وہ کام کرتے ہیں، انبیاء نے جو حکم نہیں دیا وہ کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی لوگ، یہی گروہ جو دین کو پامال کرتے ہیں، نبیوں کے طریقے سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو کوئی ان سے ہاتھ سے ان کو روکے، ان کے خلاف جہاد کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایمان والا ہے۔ فرمایا وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو کوئی ان کو زبان سے روکے وہ مومن ایمان والا۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو کوئی دل میں ان کو برا جانے وہ ایمان والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں سارے موضوع کا خلاصہ یہ ہے کہ دین آسمانوں سے وحی کے ذریعے نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کامل ہو گیا۔ اب جب کبھی بھی کوئی دین کہہ کر اگر اپنی زبان کھولے گا یا تو اسے رب کا قرآن سنانا پڑے گا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانا پڑے گا، کوئی اور چیز قیامت تک دین نہیں بن سکتی۔
نازل فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل پہنچا دیا, مکمل سکھلا دیا, مکمل بتا دیا. صحابہ اسی مکمل دین پر عمل کر کر جنت کے وارث بن گئے. ہم اسی پر عمل کریں گے تو یہی نجات ہے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے, وکل ضلالۃ فی النار, اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. لوگوں اللہ کے لیے دین کو سمجھو, دین کو سیکھو, کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھو, علماء حق کی قدر کرو, صحابہ کے منہج کو سیکھو, صحابہ کے فہم کے مطابق دین پر عمل کرنے کی صحیح کوشش کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ صحابہ کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا, اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمانا, قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمانا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پلا دینا. اللہ جب تک زندہ رکھنا, دین اسلام کا خادم بنا کر زندہ رکھنا, اور جب موت عطا فرمانا اسی دین کی خدمت میں موت عطا فرمانا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.